کوفہ شیعان علی کا سب سے بڑا مرکز تھا، چنانچہ انہوں نے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کا حال سنا تو کوفہ کے شیعہ اپنے رئیس سلیمان بن سرو کے گھر جمع ہوئے اور باہمی مشورے سے طے کیا کہ یزید کی خلافت سے انکار کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین بنایا جائے۔ اسی اثناء میں انہیں خبر ملی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کو تسلیم نہیں کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاں بلاوے کے لگاتار خطوط بیچنے شروع کر دیے۔ چند نے تو خود حاضر ہو کر بھی کوفہ چلنے کی درخواست کی۔ اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حقیقت کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ بھیجا اور کہا کہ اگر حالات مناسب ہوں اور کوفہ کے رؤساء اور شرفاء میری بیعت پر متفق ہوں تو مجھے اطلاع دیں تاکہ میں وہاں آ جاؤں۔ مسلم کوفہ پہنچے تو لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو ٹوٹ پڑے اور چند ہی روز میں 18,000 عقیدت مندوں کا جمع غفیر آپ کے پاس جمع ہو گیا۔ یہ حالات دیکھ کر مسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا کہ اہل کوفہ آپ کی بیعت کے دل و جان سے خواہاں ہیں، اس لیے فوراً تشریف لے آئیے۔ کوفہ کے حاکم نعمان بن بشیر کو جب مسلم کی آمد اور شیعوں کے اجتماع کی خبر ملی تو اس نے ان پر کوئی سختی وغیرہ نہ کی، بلکہ پرامن طریقے سے کہا کہ تم لوگ امت میں فتنہ و فساد پیدا کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ اس کا انجام سب مسلمانوں کے حق میں برا ہوگا۔ یزید کے خیر خواہوں نے نعمان سے بہت کہا کہ ان لوگوں کی حرکات و افعال پر کڑی نگرانی رکھنی چاہیے اور سختی سے ان کا سدباب کر دینا چاہیے، مگر نعمان فطری طور پر صلح پسند اور عافیت جو واقع ہوا تھا، اس لیے تشدد کو پسند نہ کیا اور جواب دیا جب تک یہ لوگ خود مقابلہ پر نہیں آئیں گے میں پیش قدمی نہیں کروں گا۔ یزید کے جاسوسوں نے اطلاع بھیجی کہ اگر کوفہ کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو نعمان کی بجائے کسی اور کو حاکم بنا کر بھیجو جو یہاں کے فسادیوں کا استحصال کر سکے، ورنہ نتائج خراب ہوں گے۔ یزید نے فوراً اس پر عمل کیا اور نعمان کو معزول کر کے عبداللہ ابن زیاد کو کوفہ کا والی مقرر کر دیا اور اسے سخت تاکید کی کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس فتنے کا تدارک کرے اور مسلم بن عقیل کو وہاں سے نکال دے یا قتل کر دے۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچتے ہی اعلان کیا کہ میں مطیع و فرما بردار لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا برتاؤ کروں گا، لیکن فتنہ پردازوں کا تشدد کے ساتھ کلا کما کر دوں گا۔ ہر محلہ کے رئیس کو حکم دیا کہ وہ اپنے محلہ کے امن کا پورا خیال رکھے اور جو شخص اسے مشکوک یا مشتبہ نظر آئے اسے پکڑ کر میرے پاس لے آئے۔ یہ بھی دھمکی دی کہ جس محلے میں کوئی فتنہ پرداز یا باغی ملے گا اس محلے کے رئیس کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ مسلم کو ان انتظامات اور خیالات کی اطلاع ہوئی تو اپنی پہلی رہائش ترک کر کے ہانی بن عروہ سے پناہ کے طالب ہوئے۔ ہانی نے قبول کیا اور ایک حجرہ اپنے گھر کا ان کے لیے خالی کر دیا۔ اس پر بھی لوگوں کی آمد و رفت میں کوئی فرق نہ پڑا اور بیعت کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ کسی طرح ابن زیاد کو اس کی خبر ہو گئی تو ہانی کو بلا کر ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ مسلم کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہانی نے کہا میں نے انہیں خوشی سے نہیں بلایا تھا بلکہ وہ خود میرے ہاں آ گئے تھے اور پاس مروت سے انکار نہیں کر سکا۔ اگر آپ کو یہ بات پسند نہیں تو میں ابھی نکالے دیتا ہوں مگر اپنے پناہ گزین کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس پر ابن زیاد نے انہیں سخت زد و کوب کیا اور قید خانے میں ڈال دیا۔ کوفہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ہانی قتل کر دیے گئے ہیں۔ مسلم اپنے 18,000 ساتھیوں کے ساتھ نکل پڑے اور ابن زیاد کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد کے پاس اس وقت گنے چنے کل 50 آدمی تھے، اس لیے مقابلے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر اس نے کوفہ کے شرفاء کو حکم دیا کہ جو لوگ مسلم کا ساتھ دے رہے ہیں انہیں سمجھا بجھا کر علیحدہ کرو اور جو لوگ مسلم کی حمایت ترک کر کے امیر کی اطاعت قبول کر لیں گے انہیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا اور جو مخالفت سے باز نہیں آئیں گے انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ انعام و اکرام کے لالچ، سزا کے خوف
اور روسا کے سمجھانے بجھانے سے اکثریت نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ صرف 30 جانثار ان کے ساتھ رہ گئے۔ مسلم نے یہ کیفیت دیکھی تو سخت پریشان ہوئے۔ آخر ایک توآ نامی ضعیفہ کے ہاں پناہ لی۔ اس ضعیفہ کا بیٹا ابن زیاد کا آدمی تھا اور اس نے مسلم کے بارے میں ابن زیاد کو خبر کر دی۔ ابن زیاد کو اس کی خبر ہوئی اور محمد بن اشعث کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ اشعث نے مکان کا محاصرہ کر کے مسلم کو گرفتار کر لیا اور امان کا وعدہ دے کر ابن زیاد کے سامنے لے گیا، مگر ابن زیاد نے وعدہ امان کو تسلیم نہ کیا اور حکم دیا کہ مسلم اور حانی کو قتل کر دیا جائے۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ان کا بچنا ناممکن ہے تو ابن اشعث سے استدعا کی کہ وہ ان سب حالات سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کر دیں اور ان سے کہیں کہ کوفہ والے ہرگز قابل اعتبار نہیں ہیں۔ جس طرح انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے اسی طرح آپ سے بھی بے وفائی کریں گے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جہاں تک پہنچ چکے ہیں وہیں سے مکہ لوٹ جائیں اور ادھر بھول کر بھی رخ نہ کریں۔ ابن اشعث نے اس حکم کی تعمیل کا عہد کیا اور دوسرے ہی روز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں قاصد روانہ کر دیا۔